اس موضوع پر بھی میں پہلے ایک دفعہ بات کر چکی ہوں، لیکن میری پھر ایک فرینڈ نے اس پر کامنٹ کیا ہے اور اپنی رائے بھیجی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس پر پھر بات کروں۔ میری اس فرینڈ کا کہنا یہ ہے کہ اس کی بیٹی کو اب جو ہے پیریڈز شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی 13-14 سال کی بیٹی ہے۔ کہتی ہے کہ اس نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے سب کچھ بتایا، کیونکہ خود جو ہے میری فرینڈ نے بہت زیادہ سفر کیا تھا۔ میری فرینڈ کا کہنا یہ ہے کہ اس کی امی جو ہیں وہ مینسٹرول جو سائیکل ہے یا جو پیریڈز ہوتے تھے ہر مہینے، اس کو بہت بڑا ایک داغ سمجھتی تھیں اور بہت زیادہ شرمناک بات سمجھتی تھیں، اس حد تک کہ وہ اس موضوع پر بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھیں۔ تو کہتی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے جو پیڈز تھے وہ اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ٹریش میں پھینکے یا ادھر ادھر پھینکے، تو وہ کیا کرتی تھی، اس کی امی اتنا برا بھلا کہتی تھی اگر کوئی پیڈ ادھر ادھر پڑا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتی تھی کہ پیڈ اپنے کمرے میں ہی چھپا لیتی تھی۔ تو کہتی ہے کہ کئی دفعہ وہ اپنے بیڈ کے نیچے پیڈ پھینک دیتی تھی اور سارے کمرے میں سے بہت زیادہ بدبو آتی تھی، اور کئی سال کہتی ہے کہ اس کے کمرے میں سے بہت زیادہ بدبو آتی رہی، صرف شرم کی وجہ سے وہ کئی دفعہ پیڈ باہر نہیں پھینکنے جا سکی۔ پھر اس کا کہنا ایک اور جو بات اس نے کہی ہے کہ اس کی یہاں پہ امریکہ میں یا دنیا بھر میں بہت ساری چیزیں ہیں جو عورتیں اپنی ماہواری میں استعمال کر سکتی ہیں، جس میں ریگولر پیڈز ہیں، انڈر ویئرز ہوتے ہیں یا پھر ٹیمپونز ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو خاص طور پہ غریب یا مڈل کلاس لوگ، یا جو بھی ایک زمانے میں پاکستان میں جو رواج تھا وہ کپڑے کے پیڈ استعمال کرنے کا تھا، وہ کپڑے کے ہوم میڈ پیڈ ہوتے ہیں، تو وہ خود ہی کپڑے سے مائیں بناتی ہیں اور بہت دفعہ استعمال کرنے کے بعد وہ پھینک دیے جاتے ہیں، اور کچھ بہت غریب گھرانوں میں وہ دوبارہ دھو کر استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس پیڈ کو رکھنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ انڈر ویئر کے اندر اس پیڈ کو رکھیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے جس کو ٹی میتھڈ کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نالا جو ہے وہ اپنی کمر سے باندھ کے تو نیچے سے اس کو پیڈ کے اوپر سے گزار کے پیچھے سے جس کو کہتے ہیں پیچھے سے نالے میں اڑس لیتی ہیں لڑکیاں۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ اس کو یہ میتھڈ اس کی امی نے سکھایا، لیکن ایک دفعہ اس کو بتانے کے بعد نا کہ اس طرح سے کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی امی کو اتنی زیادہ شرم آتی تھی، حالانکہ اس کی امی کے 9-10 بچے ہیں، یا پتہ نہیں 8 بچے ہوں گے، کافی سارے ان کے بہن بھائی ہیں۔ کہتی کہ اس کی امی کو اتنی زیادہ شرم آتی تھی اس کے ساتھ ماہواری کے موضوع پر بات کرتے ہوئے کہ اس کی امی نے اس کے بعد ایک دفعہ بتانے کے بعد دوبارہ کبھی اس سے بات نہیں کی اس موضوع پر، اور جب بھی یہ اس موضوع پر بات کرنا چاہتی تھی، اس کی امی کا آگے سے رویہ اور فیشل ایکسپریشنز ایسے ہوتے تھے کہ ڈر کے مارے خود ہی کچھ نہیں کہتی تھی، اپنی امی سے اس موضوع پر بات نہیں کرتی تھی اور ان کو کچھ بتاتی نہیں تھی، اور شرم کے مارے دوبارہ اس نے کئی سال نہیں پوچھا۔ لیکن کہتی ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ جو نالے کی جو ٹی بنائی ہوتی تھی اس میں سے اس کا کپڑے کا پیڈ اکثر باہر گر جاتا تھا۔ کہتی ہے کہ کئی دفعہ اسکول میں چلتے چلتے پیڈ گر گیا تو یہ کہتی ہے کہ اپنی ٹانگیں جوڑ کے بڑی مشکل سے چلتی تھی، لیکن اس کی امی ہمیشہ ماہواری کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس قدر شرمندگی، بے عزتی، رازداری، سرگوشیوں میں بات کرتی تھیں، اور زیادہ تر اس کو گھور دیتی تھیں۔ جب یہ ماہواری کے بارے میں کوئی بات کرنے لگتی تھی تو اس کی امی اس کو گھور دیتی تھیں۔ تو یہ خوف کے مارے ان سے کئی سال نہیں پوچھ سکی، اور 2-3 سال تک اس کا یہی ہوتا رہا کہ چھوٹی سی عمر میں اس کو پیریڈز ہو گئے تو اس کا پیڈ بار بار گر جاتا تھا، اور کہتی ہے کہ اس نے بہت سفر کیا۔ میں اس بات کو جو ہے نا بہت زیادہ اب شرمناک سمجھتی ہوں کہ اب یہ بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ماہواری ہے یہ ہماری زندگی کا ایک نارمل حصہ ہے، جیسے کھانا پینا، باتھ روم جانا، ایسے ہی ماہواری جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک نارمل حصہ ہے۔ کس قدر انتہائی شرمناک بات ہے کہ پاکستانی عورتیں جو 8-8 بچے، 9-9 بچے، 10-10 بچے کر لیتی ہیں، وہ ماہواری کے بارے میں اپنی انہی بیٹیوں کو بتاتے ہوئے جن کو انہوں نے سیکس کر کے حاصل کیا ہے، ان کو ماہواری کے بارے میں بتاتے ہوئے اتنی شرم محسوس کرتی ہیں۔ دیکھیں، شرم کسی جائز بات کی آپ محسوس کریں تو اچھی بات ہے، جیسے 9 بچے پیدا کرنا کافی شرم کی بات ہے، آپ اس کو اگر شرم محسوس کریں تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی جوان بیٹی کو اگر آپ
ماہواری کے بارے میں جو کہ اس کے ساتھ زندگی بھر ہونا ہے، ہر مہینے ہونا ہے، اگر آپ اس کو ماہواری کے بارے میں بیٹھ کر تسلی سے نہیں بتائیں گی تو پھر ایسی شرم جو ہے اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتی، آپ اس شرم کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے بڑی شرم آتی ہے. آپ کو کوئی اس بات پر ایڈمائر نہیں کر سکتا، آپ کی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. مطلب میرے لیے تو آپ کی ایسی بات کوئی قابل قبول نہیں ہوگی کہ آپ کی شرم ایسی ہے کہ آپ بچے پیدا کر لیتی ہیں لیکن پھر ان بچوں کو جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ نہیں بتا سکتی. تو میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے تو بچوں کو تھوڑا سا پہلے بتا دیں. اگر آپ کی بیٹی کو بھی ماہواری نہیں ہوئی، اس کو 10-11 سال کی عمر میں آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ ماہواری کیا ہوتی ہے اور یہ ابھی اس کو ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد جب بچے کو ماہواری ہو جائے تو ہر مہینے جب اس کا ماہواری کا ٹائم ہو آپ اس کو دوبارہ سے سکھائیں، اس کو دوبارہ سے بتائیں، اس سے پوچھیں اس کو پیڈ کی ضرورت تو نہیں، وہ پیڈ کہاں پھینک رہی ہے. اور اس شرمندگی، شرم، گناہ، اس طرح کا اظہار نہ کریں، اس طرح رازداری سے بات نہ کریں کہ جیسے وہ بھی شرمندہ ہو، آپ بھی شرمندہ ہوں، جیسے کوئی گناہ کا کام ہے. جیسے یہ اصل میں شرمناک بات ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی سے ماہواری کی بات کر رہی ہیں تو آپ ایسے کر رہی ہیں کہ جیسے کوئی گناہ کا کام سرزد ہو رہا ہے. آپ کس بات پہ شرمندہ ہیں؟ ایک بات جس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، آپ کی بیٹی کا کنٹرول نہیں ہے، جو کہ نیچر کا نارمل پارٹ ہے، اس پر آپ شرمندہ ہو رہی ہیں تو یہ شرمناک بات ہے. ماہواری شرمناک بات نہیں ہے. تو آپ ہر ماہواری پہ اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ بیٹے تمہیں سمجھ آ گئی کیسے کپڑا رکھنا ہے، تمہیں سمجھ آ گئی پیڈ کیسے استعمال کرنا ہے، انڈرویئر کیسے پہننا ہے، تنگ تو نہیں ہے کچھ اس میں سے، تمہیں پیٹ میں درد تو نہیں ہوتا، ڈاکٹر کے پاس جائیں، کوئی چیز چاہیے تو نہیں. یہ بالکل آپ اپنی بیٹی سے ہر مہینے پوچھیں، جب تک کہ پہلے 3-4 سال آپ پوچھتے رہیں، اپنی بیٹی کا ساتھ دیں. کسی بھی ماں کا بیہیویئر ایسا شرمناک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی بچی اس سے ماہواری کے بارے میں کھل کر بات نہ کر سکے. اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے. آپ آرام سے اپنی بیٹی سے بے شک گھنٹوں اس موضوع پہ بات کریں، بالکل اس بات کو ڈسکس کریں کہ کیا بلڈ ہے، کہاں سے آتا ہے، اس کی اسمیل ایسی ہے. بالکل اس کو شرمناک بنانا جو ہے وہ خود ایک شرمناک بات ہے.